3 سماج ہندوستان میں ترقی کر رہا ہے، مرواڑی ہے، مہتا ہے، گجر ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ 2 وجہ سے ترقی کر رہا ہے۔ مرواڑی کا جھگڑا گھر میں ہوتا ہے، گھر میں حل ہوتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ آپ کچہری میں، پورنیہ کچہری میں وکیل سے پوچھئے گا جا کر کے کہ مرواڑی کا مقدمہ اس کچہری میں آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ بولے گا مرواڑی کا مقدمہ نہیں آتا ہے۔ مرواڑی کا جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا، اس لیے مرواڑی کو ترقی ہے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر 33 ہزار چل رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مرواڑی کو ترقی کیوں ہے کہ وہ اگر نیچے گرا اس کو سب لوگ مل کر کے سنبھالتے ہیں۔ 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا ماریں گے، گالی دیں گے، اور جو اوپر جائے گا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے کہ بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے۔ دوسرے لوگ ہاتھ تھامیں گے، ہم ٹانگ کھینچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں بیدار ہوتے ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی۔ بڑا خوبصورت پیغام 3 منٹ کا آپ کی خدمت پہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملک کے جیسے بھی حالات ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ راحت ہی راحت ملے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا دوزخ نہیں ہے کہ مصیبت ہی مصیبت ملے، ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں راحت بھی دیکھیں گے، مصیبت بھی دیکھیں گے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، راحت ملے گی شکر کریں گے انشاءاللہ، مصیبت ملے گی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا اس میں زندگی موت کے بغیر نہیں ہے، تندرستی بیماری کے بغیر نہیں ہے، مالداری غریبی کے بغیر نہیں ہے، جنت دوزخ کے بغیر نہیں ہے۔ جانتے ہیں اگر موت نہیں ہوتی صرف زندگی ہوتی تو خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے مسلمان کے لیے موت مصیبت نہیں ہے۔ اللہ نے تندرستی رکھی، غریبی بھی رکھی، اگر یہ غریبی نہیں ہوتی تو خدا کا بندہ خدا کو بھول جاتا، اگر یہ مالداری نہیں ہوتی تو خدا کی نعمت لوگ کھاتے، اگر غریبی نہیں ہوتی لوگ خدا کی نعمت کھاتے، نمک حرامی کرتے، نام نہیں لیتے، اگر دوزخ نہیں ہوتی جنت ہوتی تو دل سے خوف خدا نکل جاتا۔ اللہ نے جس حال میں مسلمان کو رکھا ہے اس کے ہر فیصلے سے انشاءاللہ ہم راضی رہیں گے۔ پوری دنیا میں 48% لوگ پاگل ہوتے ہیں، اس میں مسلمان نہیں ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ بوڑھا باپ زندہ ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھا، وہ باپ جب بیٹے کو کندھا دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اب اس کا سر ہلکا ہو گیا، صبر کیا سر ہلکا ہو گیا، پاگل نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے پاس صبر نہیں ہے اس لیے پاگل ہو جاتی ہے۔ مسلمان کے پاس الحمدللہ صبر ہے، مسلمان صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا۔ ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دھان کے گھاس پر آپ بیٹھے ہوئے، جب دھان کی کھیتی کھڑی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیز ہوا چلتی ہے اس کے اوپر، تو وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔
مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے زبان کو بند کر کے خدا کے حوالے ہو جائیں گے، شکایت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، زندہ ہے جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا۔ بڑا خوبصورت مسجد سے تعلق نظر آیا جب چندہ ہو رہا تھا مسجد کا، تو لوگ جیب سے پیسہ نکال رہے تھے اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو اسی طرح آباد کرے جیسے مسجد آباد ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ اتنا بڑا موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہے۔ 5 منٹ آپ چلائیے موبائل، آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ 5 منٹ کے لیے آپ مسجد آ جائیے، اللہ کے گھر آ جائیے۔ ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں، آپ کو نیند آئے گی، جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، لوگ جھٹکے پہ جھٹکا لے رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب موبائل آدمی دیکھتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، اس لیے نیند آنکھ سے اڑ جاتی ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول جب نماز لے کر کے آئے معراج سے، تو اپنا تحفہ اپنے چچا کو پیش کیا۔ چچا جان، یہ نماز اللہ کا تحفہ دیا ہوا، میں اللہ کے یہاں سے لے کر کے آ رہا ہوں، آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجئے۔ تو چچا نے کیا کہا کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، طریقہ بتاؤ۔ کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں، رکوع اس طرح کرتے ہیں، سجدہ اس طرح کرتے ہیں۔ ابو طالب کی زبان سے نکل گیا، مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کو سجدہ پسند نہیں؟ کہا کہ مجھے سجدہ پسند نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ جب وہ آدمی سجدہ کرتا ہے اس کا سر نیچے چلا جاتا، اس کی سرین اوپر ہو جاتی ہے، مجھ کو یہ پسند نہیں۔ سجدے میں ابو طالب نے عیب لگایا، نبی دعا کرتے رہے، اللہ نے کلبے سے محروم کر دیا۔ مجھے اگر کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا جلسہ سنانے کا تو میں یہی پیغام آپ کو سنا کر کے جاتا، آپ صرف اللہ کے گھر کو آباد کر لیجئے، اللہ آپ کو پوری دنیا کی بربادی سے بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے۔ چندہ دیا ہے، ایک کام ہوا ہے، سجدے سے مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ سومناتھ گجرات میں ہے، بہت بڑا مندر، بغل میں مسجد کا دروازہ بند، مندر کا دروازہ کھلا۔ ایک غیر مسلم وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ وہ مسلمانوں سے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، مسلمانوں تم سو رہے ہو، تمہاری مسجد کا دروازہ بند ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے اللہ کا گھر، مسجد تمہاری مسجد اس کا دروازہ بند ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ ایک مؤذن مجھے دے دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا۔ ایک امام مجھے دے دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر، مسجد، اس کا دروازہ بند ہو اور مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہو۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی مسجد کو خود سے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، امام کی تنخواہ ادھار ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری
تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ نبی سے محبت ہے، نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل گیا. میں مبارکبادی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. اتنا خوبصورت جلسہ پورے علاقے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے، یہ بار بار نہیں ملتا. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بچے کو دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے. جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. بہت خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، زندگی بھر سونے کے لیے ہے. ایک رات جلسے میں آپ بیٹھے ہیں اور اگر آپ بیٹھے رہ گئے دعا تک ساتھ دے دیا، یہ جلسہ رات کا آپ کی عبادت بن جائے گا. اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. جب تکیہ پر سر جائے تو سوچئے گا اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا. اگر آخری نبی نہیں ملتے گاڑی پھنستی، شفاعت سے محروم ہو جاتے، جہنم میں جانا مقدر ہوتا، جنت مقدر نہیں ہوتی. کتنا بڑا اس مالک نے احسان فرمایا. اس کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بہت دھیان سے سنیے گا. باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا. تو بیٹی نے پوچھا ابا کون سا رشتہ ملا، کیسا لڑکا ہے؟ کہا لڑکا 1 نمبر ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہوگا. وہ تم کو زیور پہنائے گا، کان میں الگ زیور پہنائے گا، ناک میں الگ زیور پہنائے گا، تم کو زیور سے بوجھل کر دے گا. اس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں. بیٹی نے کہا ابا حضور پہلے یہ تو بتاؤ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے رمضان میں، سیدھے جمعہ میں. اس کے بعد جو اترتی ہے تو ٹوپی چڑھتی نہیں ہے. اس کے بعد بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئے ہو اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے، شادی کے بعد داڑھی رکھ لے گا. بیٹی نے اگلا سوال کیا کہ ابا جب اتنا بڑا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس نے حج کیا ہے؟ کہا ابھی کیا ضروری ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا تب چلا جائے گا. تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے. جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے نے حج نہیں کیا، نبی کا روضہ نہیں دیکھا، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں. ابا اس لڑکے سے اگر میری شادی کرا دو گے وہ میرا لحاظ بھی نہیں کرے گا. مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے. آخری ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. بچپن میں ماں کو بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے جتنا بھی کالا ہو ماں اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے. اس محبت کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب وہ اپنے بچے کو نہاتی ہے تو صابن رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے. اتنا صابن لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا. لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی وہ 14ویں کا چاند بنانا چاہتی ہے. دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ گیا، دروازہ کھولا، بولا کیسے آئے ہو؟ ایک جوان کھڑا ہے، کالا ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے. پوچھا کیسے آئے ہو، جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ تو کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے. کہا شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، رشتہ منظور نہیں ہے. بیٹی پیچھے سے سن رہی تھی ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے. آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے.